میرے بھائیوں یہ مانگیں گے اپنے لیے نہیں، اپنے مریدوں کے لیے مانگیں گے، اپنے سلسلے والوں کے لیے مانگیں گے، اور اللہ ان کی بات کبھی رد نہیں کرے گا۔ دنیا میں رکھ کر رد نہیں کیا تو محشر میں کیا رد کرے گا؟ محشر تو ان کا دن ہوگا، ان کی عظمت کا دن ہوگا، ان کی رفعتیں ہم کو دکھائی جائیں گی، ان دولہوں کو قبروں سے اٹھا کر ان کا مقام، ان کی شان و عظمت ہم کو بتائی جائے گی۔ اس لیے میرے پیارے بھائیو آئیے اب ذرا میں آپ کو لے چلتا ہوں قربان جائیں حدیث پاک کی طرف۔ ان العبد اذا وضع فی قبرہ، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، سرکار ارشاد فرماتے ہیں بے شک جب کسی بندے کا انتقال ہو جاتا ہے، بے شک جب کسی بندے کا انتقال ہو جاتا ہے، فتولا عنہ ان العبد اذا وضع فی قبرہ، اور اس کے لوگ لے جا کر اس کو قبر میں لٹا دیتے ہیں، فتولا عنہ اصحابہ، اس کو لٹا کر اس کے دوست اس کی خبر سے پلٹتے ہیں، اس کے دوست اس کو خبر میں لٹا کر خبر سے پلٹتے ہیں، لیسمع قرع نعالہم، وہ خبر میں لیٹ کر پلٹنے والوں کی جوتیوں کی آواز کو خبر میں سنتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ان لوگ بول رہے مردہ ہے، ادھر کہاں سے مردہ ہے، کون سے اینگل سے، سمجھ میں نہیں آیا میرے بھائی۔ میں پوچھا کیسا مردہ ہے رے بھائی؟ ارے کیا عمل صاحب قرآن میں ہے نا عمل صاحب۔ اب آپ لوگ کیا ہے قرآن بولتے کہ ایک دم ڈر جاتے رہے، ہاں رے بھائی قرآن میں کہتے انکار کیسا کرتے، کفر آتا بولتے، مگر قرآن بول کے نہیں جھوٹ بول رہا۔ خدا کی قسم پوری قرآن کے اندر بھی اولیاء اللہ مردہ ہے، انبیاء مردہ ہے، مسلمان خبروں میں مردہ ہے، ارے حتیٰ کہ کافر اپنی خبروں میں مردہ ہے، پوری قرآن کے اندر کہیں بھی لکھا ہوا نہیں ہے۔ میں پوچھا کہاں ہے بھائی مردہ مردہ، تم نہ برابر نہیں پڑھ رہا قرآن کیا ہے، کیا پڑھا دیکھو، کل نفس ذائقۃ الموت، کیا ہے قرآن کی آیت کا ترجمہ، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھایا جائے گا۔ یہ آیت پڑھ کے کہا سب مردہ ہے، سب مردہ ہے، سب مردہ ہے، دیوانے ادھر اللہ کے کلام کو سمجھ، کئی کو امت کو گمراہ کر رہا، کئی کو لوگوں کو بہکا بہکا کے چھوڑ رہے بھائی تم لوگ، کئی کو غلط ترجمے بتا کے سرکار کی امت کو اللہ رسول کا دشمن بنا رہے بھائی تم لوگ، قانون اسلام کے خلاف کیوں لے کے جا رہے؟ بولا قرآن کی آیت تو پڑھ کے مردہ ہے کیسا بولتا، اس کا ترجمہ کر، کیا ترجمہ ہے؟ کل نفس، ہر جاندار چیز کو، ذائقۃ الموت، موت کا مزہ چکھایا جائے گا۔ کیا کرا جائیں گا؟ ارے ذرا اتنا ہلو بولے تو پھر ٹھنڈے پڑے رہے کھڑے سے والے نہیں بولتے کیا؟ اچھا اچھا اچھا، میں سمجھا نہیں، آپ لوگ ڈر ہو رہا۔ موت کا مزہ چکھایا جائے گا، کیا کیا جائے گا بولو ذرا زور سے، موت کا مزہ، مزہ کیا چکھائیں گے؟ مزہ کس کو بولتے جی؟ ٹیسٹ، ہاں ویری گڈ، شاباش، بہت اچھے، وہ نہیں پوچھ رہا میں۔ مزہ بولے تو 15 منٹ رہتا زبان پہ، نہیں چائے پیے کتنی دیر مزہ رہتا؟ 15 منٹ۔ کھانا کھائے بہترین لذیذ بریانی مل گئی 2 گھنٹے، نہیں مرغے مسلم لیا تو ہو سکتا ذرا زیادہ کھا لو 3 گھنٹے رہتا ہوں تو۔ مزہ بولتے ہی اس کو جو تھوڑی دیر کے لیے رہتا اس کے بعد ختم، مزہ ہمیشہ رہتا۔ ایک وقت آپ چائے پی لیے تو بس پی لیا، آپ 10 سال تک چائے نہیں پی سکتے، مزہ ہے بولتے، ایسا ہے۔ مزہ عارضی ہے، مزہ کیا ہے بولو؟ عارضی ہے، مزہ دائمی، مزہ عارضی ہے۔ اور اللہ کیا کر رہا ہے؟ موت کا مزہ چکھایا جائے گا، موت دے دی جائیں گی نہیں بول رہے اللہ تعالیٰ، موت کا مزہ چکھائیں گے بول رہے، موت کا مزہ چکھا، کیسا کب چکھتا دیکھو آپ، جیسے ہی روح نکلی میت موت کا مزہ چکھ رہی ہے، خاندان والے آئے روئے چلائے پلائے، موت مزہ چکھ، میت موت کا مزہ چکھ رہی ہے، غسال آیا غسل دے رہا ہے، میت موت کا مزہ چکھ رہی ہے، جنازہ اٹھائے ڈولے میں لٹائے کندھوں پہ لیے بازار سے نکلے، میت موت کا مزہ چکھ رہی ہے، نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے، میت موت کا مزہ چکھ رہی ہے، خبر میں لٹا دیے آخری دیدار کرا رہے، میت موت کا مزہ چکھ رہی ہے، جیسے ہی سیلو کا پتھر لگائے مٹی ڈالے موت ختم، خبر کی زندگی شروع، خبر کی زندگی شروع۔
پھر انہیں زندہ ہوگا. میں نہیں بول رہا ہوں, مدینے والے مصطفیٰ فرما رہے ہیں. فَتَوَلَّ عَنْهُ أَصْحَابُهُ لِيَسْمَعَ قَرْعَ نَعْلِهِمْ. مدینے والے آقا ارشاد فرما رہے ہیں تم دفن کر کے پلٹتے ہو, فتولا پلٹتے ہو, اصحابہ اس کے دوست پلٹتے ہیں, لیسمع وہ خبر میں لیٹ کر سنتا ہے کیا؟ جوتیوں کی آواز کو. پلٹنے والوں کی جوتیوں کی آواز کو سنتا ہے. اللہ اکبر. ذرا غور تو کرو دوستو, کیا ارشاد فرما رہے ہیں سرکار. یہ نے بولا مردہ ہے مردہ. میں ایک دن پکڑ کے پوچھا جا کے دیکھ کے آیا, اتنا چلا کے ایک بول رہا مردہ ہے مردہ ہے. جاہل قوم ہے میرے بھائی, پوری دنیا کو ہولا بنا رہے ہیں. امریکہ والوں کو ہولا بنا کے چھوڑ دیے, اسرائیل والے بھی پریشان ہیں. کیا ہے ان لوگ, کہاں سے آ گئے نئے نخرے ان لوگوں کے. بولے ایک ہی کتاب لکھ لی ہے, لکھ لے کے پورا دوسری کتاب پڑھنا نہیں, انہیں عقل میں آنا نہیں. ایک ہی ہولا, ایک ہی کتاب. دوسری کتاب پڑھا تو اس کو دوسرے مسئلے معلوم ہوتے, انہیں دوسری پڑھنا نہیں, دوسرا مسئلہ سیکھنا نہیں. بات سمجھ میں آئی؟ ایک ہی کتاب, لکیر کا فقیر. انہیں کیا کرا, ایک کتاب لکھ لیا چھاپ لیا. انہیں کیا کرا, ایک ہی کتاب, کیا بخاری, دوسری پڑھنا نہیں, مسئلے سیکھنا نہیں. بخاری انہیں ایک پکڑ لے بیٹھا, انہیں ارے اہل سنت کا نہیں ہاتھ دادان, یہاں تو علم کے سمندر بہ رہے ہیں. میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں, ہوا کیا؟ سرکار آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اٹھتا ہے اور اس کے بعد وہ خبر میں سنتا ہے مردہ, اب مردہ نہیں رہا, زندہ ہو چکا ہے. خبر میں سنتا ہے لیسمع قرع نعلہم. پھر اس کے بعد حضور آگے ارشاد فرمایا اتاہ ملکان. اس کے بعد 2 فرشتے آتے ہیں, فیقعیدانہ, اس کو اٹھا کے بٹھاتے ہیں. اب ذرا غور کرو, میت کو اٹھا کے بٹھاتے, اس لیے وہاں پہ کیا کرتے, سیلو کا پتھر لگاتے, کم سے کم انہیں بیٹھے سکتی تو اس کو ایڈجسٹنگ رہنا. ویسے تو حدیث شریف میں سرکار ارشاد فرمائے کہ جیسے ہی مومن کی خبر میں مومن کو لٹا دیا جاتا ہے تو خبر جو ہے 40 گز ایسا, 40 گز ایسا, 40 گز ایسا اور 40 گز ایسا لمبی اور طویل ہو جاتی ہے. یہ تو ہمارے ظاہری مادے ہم بنا کے چھوڑ دے کے آگے سو ہے وہاں, تو ورنہ اور مسئلہ چڑھا ہے. اور آپ اور کرے ہوں گے, یہ سر کے پاس کی ڈوری کھول کے رکھتے میت کی, نہیں کہیں کو رکھتے, اٹھ کے بیٹھنا ہے اس کو پورا بندے کا, تو جواب کہاں سے دیں گا انہیں. مسئلے سمجھو. پھر اس کے بعد کیا ہوا, اس کو بٹھایا گیا. فیقعیدانی, میں بولا اے اللہ, بیچارہ کاؤنٹر پہ بیٹھ کے تھک کے آیا. کار ڈرائیور تھا, 12 گھنٹے کار کی سیٹ پہ بیٹھ کے پریشان ہو کے آیا. آرٹیسی ڈرائیور تھا, وہاں چلا کے تھک کے آیا. اب لیٹا سوتے کو ذرا لیٹنے دینا مولا اس کو, پھر کہیں اٹھا کے بٹھائے. فیقعیدانہ, اس کو اٹھا کر بٹھایا جائے گا. آپ مسکرا کے ہنس کے سن لو, خدا کی قسم حدیث سمجھا رہا ہوں آپ کو. پیارے دوستو, کیوں بٹھایا جائے گا؟ میں بازو والے جماعت کے مولانا سے پوچھا, کئی اٹھا کے بٹھائے, نہیں وہ سوال جواب ہوتے نا اس لیے بٹھاتے. آپ گھر کو گئے, آپ کو کچھ کوشچن کرنا ہے آپ کے والد صاحب سے, آپ کے والد صاحب لیٹے ہوئے, آپ بولتے ابا جان ذرا اٹھ کے بیٹھو, میرے کو 2 سوال کرنا ہے. بولتے بولو نا جی, ایسا بولے تو ابا جان بولتے بیٹے تیری ابھی تو عقل نہیں آئی, دیوانہ ہے, میں لیٹ کے جواب دے سکتا ہوں, پوچھ. بات سمجھ میں آئی؟ سوال کے جواب کے لیے اٹھ کے بیٹھنے کی کوئی ضرورت, لیٹے ہوئے بھی سوال کا جواب دے سکتے ہیں. پھر ایک مول صاحب کیا بولے, انہیں بولا ارے مولانا احمد نقشبندی صاحب بہت خطرناک ہے بھائی, انہوں جو بھی بولے کاٹتے رہتے. بولے پھر ایک جنا بولا نہیں وہ فرشتے آتے نا, ان کے ادب کے واسطے اٹھا کے بٹھاتے ہیں. بولا تو دیوانہ ہے, ہم اشرف المخلوقات ہیں, انہیں ہمارا ادب کرنا, ہم کا ادب کرنا اس کا, اپنا مقام تو سمجھو جی, انہوں ادب کرنا ہمارا, انہوں چھے حضرت قبلہ بولنا ہم دیکھ کے انہیں. بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے بولتا ہوں میں ذرا داڑیاں اوڑیاں چھوڑ کے کر کے ذرا اچھے رہو, فرشتے بھی دیکھے تو ذرا ادب کرنا. یہ کیا ہے دیکھتے کہ ارے کون ہے رے, نہیں عیسائی کیسا دکھ رہا ہے, یہودی کے جیسا دکھ رہا ہے, ایسا نہیں بولنا. فرشتے ہمارے بارے میں نہیں. ابھی کب تک خطاب لگاتے جی, 60 سال کے ہو گئے. میں ادھر نہیں ادھر دیکھ کے بول رہا ہوں, جوان بچوں کو دیکھ کے بول رہا ہوں, 60 سال کے ہو گئے, ابھی کب تک خطاب لگاتے, پوچھ رہا ہوں کب تک لگائیں گے ابھی خطاب کیا ہے بھائی. میرے بھائیو الغرض, قربان جائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جائیں, قربان جائیں. میرے آقا ارشاد و فیقعیدانی, اٹھا کر بٹھایا جائے گا. تو پھر ان لوگوں میرے کو پوچھے مولانا تم بولو کہیں اٹھا کے بٹھاتے, تو میں جواب دیا سن نادان, اٹھا کر خبر میں اس لیے بٹھایا جاتا ہے
کہ اب اٹھ کر بیٹھ جا، مدینے والے آقا کی آمد ہونے والی ہے. تعظیم مصطفیٰ کے لیے اٹھا کر بٹھایا جاتا ہے.